السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 13ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ منافق کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے، اور جب وہ آگ جل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ اس کی آگ بجھا دیتا ہے، روشنی ختم کر دیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، نور ختم کر دیتا ہے اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اپنی بات کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لیے، اپنے مطلب کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، تاکہ آپ کا جو مطلب ہے، آپ کی جو بات ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے، عام فہم میں آ جائے، عام انسان بھی سمجھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو منافق کی مثال بیان کی ہے یہ بہت ہی سادہ سی ہے، عام فہم میں آ سکتی ہے، یعنی بچہ ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، جوان ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، بوڑھا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ سادہ سی مثال ہے کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے، کیوں؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے، اور جب آگ جل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، مثال کا ایک قانون ہے کہ جب کسی چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں، اور ہماری ان پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی اور جانی بھی نہیں چاہیے۔ فقط ایک پہلو کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے جس سے مطلب ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آ رہا ہے، جس سے بات ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام کو ہم اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ کا شیر۔ اب شیر کے کئی پہلو ہیں، شیر جانور ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، شیر چیرتا پھاڑتا ہے، شیر کی دم ہوتی ہے، کئی پہلو ہیں، مگر یہ سارے پہلو ہمارے لیے قابل غور نہیں ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ فقط ایک پہلو ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ شیر کے اندر شجاعت ہوتی ہے، شیر کے اندر بہادری ہوتی ہے، شیر کے اندر دلیری ہوتی ہے۔ اس ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے ہم مولا علی علیہ السلام کو اسد اللہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب اس آیہ مبارکہ میں منافق کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، تو اس مثال کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ جس شخص کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ شخص کس گاؤں کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس قوم کا ہے، کس نسل کا ہے، کس جگہ پر آگ جلا رہا ہے، کاغذ سے آگ جلا رہا ہے، لکڑی سے آگ جلا رہا ہے، کس چیز سے آگ جلا رہا ہے، کئی اس کے پہلو ہیں، مگر یہ سارے پہلو ہمارے لیے قابل غور نہیں ہیں، ان پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ فقط ایک پہلو ہے جو قابل غور ہے، جس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے، جس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے، کیوں آگ جلاتا ہے؟ کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتا، چائے بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتا، کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ نہیں جلاتا۔ کیوں آگ جلاتا ہے؟ روشنی کے لیے، روشن اپنے ماحول کو روشن کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد کو روشن کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے۔ اب آگ کا کام کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ آگ کا اصل کام جلانا ہوتا ہے، کسی چیز کو جلا کر اس کی راکھ بنانا، یہ آگ کا اصل کام ہے۔ روشنی پیدا کرنا، کسی چیز کو روشن کر دینا، یہ اس کا ضمنی کام ہے، یہ اس کا اضافی کام ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، روشنی پیدا کرنے کے لیے چمنی جلائی جاتی ہے، روشنی شاید پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات موم بتی بھی جلائی جاتی ہے، مگر کبھی کسی نے آگ نہیں جلائی۔ آگ یعنی فقط آگ جلانا، مثال کے طور پہ ایک انسان ایک کمرے میں ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے،
اب وہ چراغ نہیں جلاتا، چمنی نہیں جلاتا، موم بتی نہیں جلاتا، آگ جلاتا ہے کہ اس آگ کے ذریعے سے میرا کمرہ روشن ہو جائے، اس کے اندر روشنی آ جائے۔ روشنی تو آ جائے گی، مگر وہ آگ اپنا اصل کام بھی کرے گی، یعنی کہ اس پورے کے پورے کمرے کو جلا دے گی۔ عزیزان محترم، یہ منافق کی ایک مثال بیان کی گئی ہے اس شخص کے ساتھ۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ منافق اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو وقتی طور پہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر بعد میں الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ منافق کوئی تدبیر بناتا ہے، کوئی پلاننگ بناتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے، اور جب کسی کو بیان کرتا ہے اس وقت تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، جیسے جیسے اس نے سوچا ہے ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا، مگر فقط چند لمحے کے لیے، چند وقت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ الٹا اس کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔